ہمارا اگلا ٹاپک ہے گلیورز ٹریولز کے کانٹیکسٹ سے ریلیٹڈ، اور یہ ٹاپک دیا ہوا ہے پیج نمبر 6 کے اوپر. اسٹڈی مٹیریل کے پیج نمبر 6 سے آنورڈ ابھی ہم اپنی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں فرسٹ پیراگراف کی جانب. جونیتھن سوئفٹ جو ہے جب اس نے اٹیل آف ٹب جب اس نے پبلش کی تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو سٹائرسٹ کے جو لسٹ ہے اس کے اندر اس کی ایک اسٹرانگ ریپوٹیشن بلڈ ہوئی. اس کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ اٹیل آف ٹب کے ساتھ ساتھ اس نے گلیور ٹریول اور ماڈسٹ پروپوزل یہ 2 کتابیں بھی لکھیں جو کہ لٹریچر کے اندر سٹائر کی ژانرا کے اسپیکٹس کے حساب سے بڑی زبردست کتابیں ہیں. بحیثیت ژانرا اگر دیکھا جائے سٹائر کو تو یہ اینشنٹ گریک سے یعنی کہ سٹائر جو ہے نا یہ چلتی آ رہی ہے. تھوڑا سا ٹرم کے بارے میں بات کریں گے. یہ ٹرم جو ہے اس کو کامیڈی کے ساتھ کنفیوز کیا جاتا ہے. تاہم یہ دیکھا جائے تو سٹائر کے اندر ہیومرس ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سٹائر فنی ہو. طنز جس کو ہم کہتے ہیں طنز، بیسیکلی سٹائر کا تعلق طنز کے ساتھ ہے. دراصل یہ سٹائر جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی اس ٹیکسٹ کو ریفر کرتی ہے جس کے اندر رائٹر نے ٹیکسٹ کے اندر جب لٹریری ٹیکنیک کو یوز کر کے دراصل پولیٹیکل اور کلچرل پریکٹسز سوسائٹی کے اندر جو ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو کریٹیسائز کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ٹرم دراصل دس ٹرم ریفرز ٹو اے ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، اس ٹیکسٹ کو that uses literary techniques to provide criticism political and cultural practice in society. سوسائٹی کے اندر پولیٹیکل اور کلچرل پریکٹسز کو کرٹیسائز کرنے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے ٹیکسٹ میں جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹائر. یعنی ٹیکسٹ کے ذریعے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ طنز ہے. کامن جو ٹیکنیک اس کے اندر استعمال کی جاتی ہیں سٹائر کے اندر اس میں پیروڈی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی سورس کی امیٹیشن ہے، اور نارملی جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سٹائر کا جو بیسیکلی ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کریٹیسزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہائپربول اور ایگزیجریشن ٹو ہائی لائٹ ابسرڈیٹی. کوئی ابسرڈیٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سٹائر کے ذریعے کسی انڈرسٹیٹمنٹ کو، جس کے بیسیکلی اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے رائٹر جو نارملی آئرنی کا سہارا لیتا ہے. اس کے علاوہ سرکیزم کا سہارا لیتا ہے، ہیومر کا سہارا لیتا ہے. ٹھیک ہے، سٹائر بیسیکلی کیا ہے؟ طنز ہے. طنز کو بیان کرنے کے لیے رائٹر جو آئرنی، ہیومر اور سرکیزم ان تینوں ڈیوائسز کو استعمال کرتا ہے. آئرنی کیا ہے؟ ڈفرینس بٹوین اپیئرنس اینڈ ریالٹی. اور سرکیزم کیا ہے؟ بائٹنگ ٹون ہے. ٹھیک ہے، biting tone to express the intended meaning of words may differ from what is actually said. تو یہ چیزیں یہاں پہ یعنی کہ میں نے جیسے بات کی سٹائر کی. آگے جب ہم اس کا جو کوشچن ہے سٹائر کا گلیور ٹریول کے اندر اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ڈیٹیل سے میں وہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں گا. جسٹ تھوڑا سا تعارف دے رہا ہوں کہ 3 کتابیں جو اس نے لکھی، تینوں کتابوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جونیتھن سوئفٹ جو ہے وہ ایک انگلش لٹریچر کے اندر جو چند عظیم جو سٹائرسٹ ہیں ان میں سے ایک ہے. تو یہاں نیکسٹ پیراگراف پہ بات کریں گے. سیکنڈ پیراگراف ہے پیج نمبر 6 پہ کہ گلیورز ٹریول جو اس کے اندر بھی ہیومرس مومنٹس موجود ہیں، اور خاص طور پہ اور ایسی مومنٹس جو کہ باڈی اور باڈیلی فنکشن سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہیومرس مومنٹس کا استعمال کر کے رائٹر جو ہے بیسیکلی اور بہت سے ٹاپکس کو ایکسپوز کر رہا ہے. مثال کے طور پہ جب آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو روتھلیس اور سیلف سینٹرڈ مونرک دکھائے گا، بادشاہ دکھائے گلیور ٹریول کے اندر. تو اس کے ذریعے وہ دراصل جو ہے گلیور ٹریول کے اندر وہ بیسیکلی پیروڈی کا استعمال کر کے انگلش گورنمنٹ کے اندر جو کیوس ہیں اس کو ایکسپوز کر رہا ہے. 1700 کے زمانے کے اندر جو ہے نا جو انگلش گورنمنٹ کے اندر جو کیوس تھا اس کو یا ڈس آرڈر تھا اس کو اس کے اندر اس نے بیان کیا ہے. تو جو وہ لوگ جو انٹلیکچوئل سے جن کی تھاٹس اور ان کی ایکسپیریمنٹ ان کو جو ہے ریالٹی سے دور کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈیورنگ 1700 اور تھریٹیکل بینیفٹ جن کو ملتا تھا. ہر سوسائٹی جو ہے جس کے ساتھ گلیور کا واسطہ پڑتا ہے اس کے ذریعے سوئفٹ جو ہے نا
گلیور کے ذریعے وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، جینڈر رول کو، وار کو، ریلیجن کو، ہسٹری کو اور لٹریچر اٹ سیلف کو، یہ ساری چیزیں، اور بیسیکلی ان کے ساتھ وہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے نا، جہاں جب ان کا جس سوسائٹی میں اس کا واسطہ پڑتا ہے تو کہیں دکھاتا ہے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں، تو کہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ ہم سے برے ہیں، تو دونوں پہلو اس نے یہاں پہ دکھائے ہیں۔ تو خیر میں نے جیسے بات کی، اگلے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے، پیج نمبر 6 پہ ہمارا تیسرا پیراگراف ہوگا کہ افیکٹو سیٹائر جو ہے بیسیکلی وہ پرٹیکولر ٹائم اور پلیس کے حساب سے اسپیسیفک ہوا کرتی ہے، اور ان کے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آنے والے کسی وقت پہ سیٹائر کی گئی ہو۔ سیٹائر کا جو ویپن ہے وہ دراصل اسی ٹائم اور اسی سوسائٹی کے اندر فٹ آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جونیتھن سوئفٹ اپنی اس کتاب گلیور ٹریول کے اندر بھی 18 سینچری کے انگلینڈ کے سوشل اور پولیٹیکل پرابلمز کے اوپر کرٹیسزم پیش کر رہا ہے، اور یہ کتاب جو ہے بہت پاپولر اور ریلیونٹ ہے، بڑی اس کے اندر یعنی کہ بڑے ہی امپورٹنٹ اسپیکٹس کو اس نے ایکسپوز کیا، اور یہ دراصل گورنمنٹ کی کرپشن، ان کی نیڈلیس وار، ایکڈیمک اگنورنس جیسے پہلوؤں کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ تو پیج نمبر 6 پہ ہمارا چوتھا پیراگراف ہوگا جو کہ بیسیکلی ہسٹوریکل انفلوئنسز کی ہیڈنگ کے نیچے ہے۔ یہاں پہ ابھی ہم بات کریں گے اگلے اسپیکٹ کے بارے میں کہ جونیتھن سوئفٹ جو ہے گلیور ٹریولز کے اندر بہت سی ایسی اگزامپلز ہیں جہاں پہ اس نے ٹیرینیز کو اس نے دکھایا، اس نے اپنے جو مونکس کی ٹیرینیز تھی، باقی جو لیڈرز کی جو ظلم و استبداد ہے اس کو اس نے دکھایا اپنی کتاب کے اندر۔ بہت سی ریفرنسز اس نے اس زمانے کی بادشاہ جو 16ویں سے 17ویں صدی کے درمیان کی جو بادشاہت ہے اس کے جو ایونٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہے اس کو اس نے جونیتھن سوئفٹ نے اپنی کتاب کے اندر دکھایا۔ پیج نمبر 6 پہ 4 پیراگراف کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اینگلو آئرش تھا یہ سوئفٹ، اور اس نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ آپریشن نے اس کے ہوم کنٹری کو کے لوگوں کی زندگی کو اس نے متاثر کیا، اور اسی وائلنس کی وجہ سے وہ آئرلینڈ سے انگلینڈ کی طرف گیا، جو کہ کیتھولک کنگ جیمز کی وجہ سے آیا تھا، جس نے سارا کچھ کیا تھا۔ تو ایک تو میں آپ کو جیسے بات کروں کہ آپ نے جب ہم نے اس کو دیکھا، اس کتاب اٹیل افتاب کے اندر دیکھا، تو تینوں ریلیجن کو اس نے جو اسکول آف تھاٹ ان کے ریلیجن کے رومن کیتھولک، پروٹیسٹنٹ اور کیلونزم، تینوں کو اس نے کرٹیسائز کیا، تینوں کو سیٹرائز کیا۔ تو یہاں میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں کہ پولیٹیکل کنڈیشنز اس طرح کی تھیں، ٹھیک ہے، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان جھگڑے چل رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ہے وہ کرسچن فیکشنز کے درمیان جو ٹکراؤ تھا، تصادم تھا، وہ بھی اپنے زوروں پہ تھا، جس کو جونیتھن سوئفٹ نے اپنی اس کتاب گلیور ٹریول کے اندر کسی نہ کسی پیرائے میں بیان کر دیا ہے۔ جہاں مذہبی طور پہ ٹکراؤ تھا، بادشاہ کے اپنے رولے تھے، مذہب کے اپنے رولے تھے، وہیں ساتھ ساتھ پولیٹیکل گورنمنٹ، پولیٹیکل سیٹ اپ بھی آپس میں تصادم کا شکار تھا۔ دو پارٹیاں تھی۔ پیج نمبر 6 پہ میں 5واں پیراگراف بتاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ 5ویں پیراگراف میں یہی بات ہو رہی ہے کہ جہاں وہ مانک لوگوں کے اوپر ظلم چل رہا تھا، تو وہیں پولیٹیکل پارٹیز بھی آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ تو انہوں نے بھی سوئفٹ کے کیریئر اسپائریشنز کو بڑی بری طرح متاثر کیا۔ سینٹ پیٹرک کے کیتھیڈرل کے ڈین کے عہدے تک یہ پہنچا، اس سے آگے نہیں جا سکا۔ وگ اور ٹوریز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ آپس میں ڈبل ڈیلنگ اور سازشوں کے ایک دوسرے کا ٹکرا رہے تھے، اور ان کی کرپشن بھی اپنے زوروں پہ تھی، جو کہ اس زمانے کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، جونیتھن سوئفٹ کی اس کتاب کو گلیور ٹریول کو، تو یہ سارے پہلو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو سائنس اور میتھمیٹیکل انکوائری میں جو کام سارے کا سارا ہو رہا ہے، جہاں پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جہاں مانک ہے، جہاں پہ مذہب ہے، یہ 4 چیزیں یاد رکھیے: بادشاہت، پولیٹیکل سیٹ اپ، اس کے بعد مذہب، اور اس کے بعد سائنس اور میتھمیٹیکل انکوائری۔ یہ چوتھی چیز ہے جس کو اس کو بھی اس نے نہیں معاف کیا۔ آئزیک نیوٹن کو اگر آپ دیکھیں، وہ بیسیکلی جونیتھن سوئفٹ کا ہم عصر تھا، اس کے زمانے کا رائٹر تھا، اور جونیتھن سوئفٹ نے اپنی اسی کتاب کے اندر اس نے اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے اندر رائل سوسائٹی کی کریشن کے معاملے میں سوئفٹ جب وہاں پہ ریفرنسز پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد
وہ فیسائل لرننگ اور ایبسٹریکشنزم کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ لیڈنگ ٹو دا انکمپلیٹ نالج ایز اے ڈینجر ٹو سوسائٹی، کہ ان کے پاس جو نالج ہے وہ خطرناک ہے، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان والا سلسلہ تھا. پہلے نیم ملا کے اس کے خلاف بولا، پھر نیم حکیم کے خلاف بھی بولا، بادشاہ کے خلاف بھی بولا، اور جونیتھن سوئفٹ اس کے خلاف، یعنی کہ اس کا ٹکراؤ سب کے ساتھ چلتا ہے. اور اس کتاب کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو کسی نہ کسی پیرائے میں ضرور ملیں گی. تو یہ چیزیں، یہ سارا کا سارا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. پیج نمبر 6 کو ایلیبریٹ کیا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے اس کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں.